بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب، قل کہا، تم نے، یا اے موسیٰ موسیٰ، لن ہرگز نہیں، نصبرا نون ہم، نصبرا ہم صبر کریں گے، علی اوپر، طعامن کھانے کے، واحدن ایک ہی، فا پس، ادو آپ دعا کیجئے، لا لیے، نہ ہمارے، لنا ہمارے لیے، ربا رب سے، کا اپنے، یخرج وہ نکالے، لا لیے نہ ہمارے، لنا ہمارے لیے، مما من سے، ما اس، مما اس سے جو، تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، من سے بقلی ساگ، ہا اپنے، من بقلیہا اپنے ساگ سے یا اپنی ترکاریوں سے، واو اور قثائی ککڑیوں سے، ہا اپنے، وقثائہا اور اپنے ککڑیوں سے، واو اور فومی گندم، ہا اپنے، وفومیہا اور اپنے گندم سے یا گیہوں سے، وعدسی اور مسور سے، ہا اپنے اور اپنے مسور سے یا اپنے دالوں سے، واو اور بصلی پیاز سے، ہا اپنے، وبصلیہا اور اپنے پیاز سے، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، کیا، تا تم، تستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی اس سے جو، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے، بالذی بدلے اس کے جو، ہوا وہ، خیر بہتر ہے، اہبتو تم اتر جاؤ، مصرن شہر میں، پس، انا بے شک، لا لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، ما وہ ہوگا جو، سأل مانگا، تم نے، سأل تم جو مانگا تم نے، واو اور ضربت ڈال دی گئی، علی اوپر، ہم ان کے، علیہم ان پہ، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، واو اور باؤ کمایا انہوں نے، بغضب غصہ، یا وہ لوٹے، بغضب ساتھ قہر کے یا غصے کے، من سے، اللہ اللہ کے، من اللہ اللہ کی طرف سے غصے کے ساتھ لوٹے، ذالک اس وجہ سے ہے، بِأَنَّ کہ بے شک، ہم وہ، کانو تھے، یکفرون انکار کرتے، بی کا آیاتی آیات، اللہ اللہ کی، بی آیات اللہ اللہ کی آیات کا، واو اور یقتلون وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر بغیر، الحق حق کے، ذالک یہ، بما اس وجہ سے ہے، بسبب اس کے جو، عصوا نافرمانی کی انہوں نے، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھنے والے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم اب ہرگز ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکیں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس سے نکالے جو زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها زمین کی ترکاریوں سے یا زمین کے ساگ سے اور اس کی ککڑیوں سے اور اس کی گندم سے اور اس کی دالوں سے اور اس کے پیاز سے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم اس چیز کو جو تمہارے لیے بہتر ہے اس چیز کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو جو حقیر اور ادنا ہے، اہبتوا مصرا فإن لکم ما سألتم خیر تم اس شہر میں اترو جو بھی تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے ہوگا، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ان کے اوپر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، وباؤوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے۔
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر۔ اب یہ کھانا جو کہ آسمان سے ان کے لیے آ رہا ہے، اس کھانے کو پکانے کے لیے، کمانے کے لیے ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے روز جو ہے وہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ اب ان کے اس سوال میں بدتمیزی ہمیں یہیں سے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے رب سے دعا کیجیے، بلکہ وہ کیا کہہ رہے کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے خود بات کیجیے۔ یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں چونکہ بنی اسرائیل جو ہے ایک زمانے تک مصر میں رہ کر آئی ہے، غلامی کی زندگی گزار کر آئی ہے، اور مصر کا سارا نظام جو تھا وہ کاشتکاری کا نظام تھا، لہٰذا یہ وہاں پہ جو کھانے کھاتے تھے اب یہ ان کھانوں کا سوال کر رہے ہیں۔ بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ محض کھانے نہیں ہیں بلکہ اس غلامی کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کھانا جس کے لیے ان کو کمانا نہیں پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی، پکانا نہیں پڑتا، اس کے بدلے میں وہ کھانا جس کے لیے زمین پہ بیج کو بویا جائے گا، کاشت کیا جائے گا، کاٹا جائے گا، پکایا جائے گا، تو ایک مشکل روزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر خاص طور پہ ان سبزیوں کا نام لیا جا رہا ہے جو وہاں پہ کاشت کی جاتی تھی۔ بقلیہ سے مراد ترکاری ہے، قصائیہ سے ککڑی مراد ہے، فومیہ سے گندم مراد ہے، وعدہ سیاہ سے مسور یعنی کہ دالیں مراد ہیں، اور بصلیہ، اور اس سے پیاز مراد ہے۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز جو کہ زمین سے بڑی مشکل کے ساتھ، محنت کے ساتھ کاشت کر کے جو ہے حاصل کی جاتی ہے، یہ اس کا سوال کر رہے ہیں۔ کالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اعلیٰ درجے کی چیز کو کم تر درجے کی چیز سے تبدیل کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہبطوا، اب یہ جو اہبطوا کا لفظ ہے یہ حبطہ سے، اور حبا کا مطلب ہوتا ہے کسی کا اوپر سے نیچے کی طرف گرنا یا اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ یہی لفظ جو ہے یہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے لیے کہا گیا تھا کہ اب آپ جنت سے اتر کے زمین کے اوپر چلے جائیے، یعنی کہ ایک اعلیٰ درجے کے مقام سے ان کو زمین میں بھیجا جا رہا تھا۔ اور یہی لفظ یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ تم اعلیٰ مقام سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہو، پستی کی طرف جا رہے ہو، کہ عزت والے رزق کو چھوڑ کے جو ہے مشکل رزق کی طرف جا رہے ہو۔ تو اللہ پاک فرماتے ٹھیک ہے اتر جاؤ مصر میں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مصر جو ہے وہ شہر کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی خاص شہر میں اتر جانے کو کہا تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ یہاں پہ مصر کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ تمہیں اگر وہی غلامی والے کھانے اور وہی زندگی پسند ہے تو ٹھیک ہے پھر اتر جاؤ اسی ذلت اور پستی میں۔ فَإِنَّ بِشَكْ لَكُمْ، تمہارے لیے وہی ہے مَا سَأَلْتُمْ، جس کا تم سوال کر رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت۔ ذلت کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں یہ عموماً عاجزی کے لیے بھی آتا ہے، جھک جانے کے لیے بھی آتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں ذلیل کا لفظ جو ہے بہت غلط ہے، لیکن عربی زبان میں ذلیل لفظ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے جھک جانے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ذلت کا لفظ آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ پسند ہے تو پھر غلامی کی وہ جو عاجزی والی زندگی ہے، بے بسی والی زندگی ہے، تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور پھر مسکنہ لفظ جو ہے یہ سکنہ سے ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں با ساکن، جزم کے لیے لفظ ساکن استعمال ہوتا ہے، اور ہماری اردو میں بھی ساکن لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ حرکت کا رک جانا جو ہے۔ اور یہاں پہ قرآن پاک میں لفظ بہت زیادہ آتا ہے کہ مسکین، وہ بھی اسی سکنہ سے ہے۔ اس کا بڑا خاص معنی ہوتا ہے، چونکہ سکن کے اندر یہ معنی ہوتا ہے کہ چلتے چلتے کسی چیز کا رک جانا۔ تو گویا کہ جو مسکین ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہوتا کہ وہ غریب ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اچھا کمانے والا اچھی حالت میں ہو مگر کسی سچویشن کی وجہ سے وہ سٹک ہو جائے، وہ رک جائے، تو اس کو جو ہے وہ مسکین کہا جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے ہاتھ سے کوئی فن ہے، اس کے پاس ہنر ہے، وہ کماتا ہے اور ایکسیڈنٹ میں اس کا ہاتھ ضائع ہو جائے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے کوئی کام کرتا ہے، اس کی بصارت چلی جائے، جیسے کہ یہ کووڈ آیا تھا، لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، تو کتنے لوگ جو ہیں وہ سٹک ہو گئے تھے۔ تو کسی ایسی سچویشن کا آنا جس کی وجہ سے آپ کیا ہو جائیں، ساکن ہو جائیں، رک جائیں، تو اس کو مسکینی کی حالت بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو ان کو یہاں پہ کہا گیا کہ تمہارے اوپر مسکنت ڈال دی گئی ہے، یعنی کہ اب کاشت کرو، محنت کرو، کھیتوں میں جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو کنسپٹ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسان دنیا میں جتنی بھی ترقی کرتا ہے، تعمیرات کرتا ہے، جائیدادیں بناتا ہے، بعض اوقات اس کو اس کا نفع خود بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ اس کی نسلیں کھاتی ہیں مگر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ٹھیک ہے ساری زندگی عاجز رہو اور ساری زندگی جو ہے وہ دوسروں کے لیے کماتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، لہٰذا وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ۔
تو جب ہم یہاں تک آیت پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا محض کھانوں کی تبدیلی کا سوال انہوں نے کیا تھا؟ تو کیا یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے؟ اتنی سی بات پہ اللہ پاک اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب پھر ہمیں آیت کے اگلے حصے میں ملتا ہے کہ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا وہ لوگ شکار ہوئے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ جیسے کہ بعض جو بائبل کے حوالے ہمیں ملتے ہیں اس میں یہ آتا ہے، تورات اور بائبل دونوں کے جو حوالے ملتے ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری نبیوں کو تو ویسے ہی قتل کیا تھا۔ ذالکہ، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ بما عصوا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ جو عصا کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے کٹ جانا، کہ یہ اپنے آپ کو نبیوں سے کاٹتے تھے، ان سے دور ہوتے تھے، ان کی باتوں سے دور ہوتے تھے۔ وکانوا یعتدون، اور پر حد سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ کسی سے مخالفت ہو جانا یہ پاسبل ہے، اختلاف رائے ہو جانا یہ بھی ممکن ہے، مگر اتنا آگے چلے جانا کہ آپ حسد میں یا دشمنی میں کسی کو قتل کرنے کا سوچیں، یہ بہت آگے حد سے گزری ہوئی بات ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ہمارے بہت خوبصورت پیارے قرآن کریم کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے انہی کے حالات و واقعات بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آیت تھوڑی سی لانگ ہے اور ہو سکتا ہے کہ جو یاد کرنے والے بہنیں ہیں اس کو دیکھ کے گھبرا جائیں۔ اس میں 4 لفظ، صرف 4-5 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا ترجمہ مشکل ہے، تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور یاد کرنا پڑے گا، ادروائز ترجمہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو بھی الفاظ ہیں ابھی کہے گئے ہیں وہ سب کے سب عربی اور اردو سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر ذرا سا دھیان سے اور توجہ اور محنت سے جن بہنوں نے اسے پہلے پڑھا ہے یا خود بھی یاد کرتی ہیں ان کے لیے ترجمہ مشکل نہیں ہوگا، سوائے 4-5 الفاظ کے، جیسے ساگ اور ترکاری کا لفظ میں نے استعمال کیا، کبھی ترکاری لکھا اور کبھی ساگ۔ اس سے مراد اصل میں یہ تھی کہ جو زمین سے ساگ وغیرہ یا اس طرح کی دنیا، اس طرح کی جتنی بھی اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں جن کے ساتھ سالن بنتا ہے وہ اس سے مراد تھی۔ اور قصائیہ، ککڑیاں وغیرہ، کھیرے، اس طرح کی یوں سمجھیں کہ جو بیلوں کے اوپر فروٹس لگتے ہیں، زمین سے بیلیں آتی ہیں اور اس سے فروٹ لگتے ہیں، وہ اس سے مراد تھے۔ پھومیہا، گندم، گیہوں، یعنی کہ جو آٹا وغیرہ اور اس طرح کا جو مکئی اور گندم ان کے ساتھ نکلتا ہے وہ اس سے مراد تھا۔ اور پھر کیا، عدسیہا، اس میں دالیں بھی آیا ہے اور مسور، چونکہ مسور دالوں ہی کی ایک قسم ہے اس لیے دونوں لفظ اس کے لیے بسا اوقات استعمال ہوتے ہیں، اور بس صالحہ سے مراد تھوم، پیاز وغیرہ، یعنی جس سے تڑکا لگایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ الفاظ تھوڑے سے آپ کے لیے مشکل ہیں، باقی کوئی بھی لفظ جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، اس لیے تھوڑی سی محنت کریں، توجہ سے پڑھیں۔ جہاں پہ اتنی چھوٹی چھوٹی آیات کو بھی میں زیادہ نہیں کرتی، اسی لیے بڑی آیت کو بھی میں ابھی کم نہیں کر سکتی سورہ بقرہ کے اینڈ تک، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا بہت پیٹرن چینج کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے مزید واقعات بتا رہے ہیں اور ان کی نافرمانیاں، اور کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا منصب دینے کے بعد اور اتنی عزت دینے کے بعد ان سے اتنا چھین لیا کہ آج وہ دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ، یہ بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم، نبیوں کی اولاد، اور ان کی خاندان اور ان کی نسل در نسل نبی چلتے رہے ہیں، اور اللہ پاک کے اتنے ان پہ انعامات ہوئے ہیں، اتنی زیادہ کتب ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں، اس کے باوجود جب انہوں نے رب کو ناراض کیا، رب کی نافرمانی کی، تو ان کو ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی دے دی گئی اور آخرت میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ بے شک میرے لاڈلے، میرے پیارے محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، لیکن صرف امت محمدیہ ہونا آپ کو بھی نہیں بچا سکے گا، بلکہ آپ بھی اعمال کریں گے۔ اور بنی اسرائیل نے جو کام کیے تھے، جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے ہیں، ان چیزوں سے تم جب بچو گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ اللہ کی رضا حاصل کر پاؤ گے، ورنہ صرف نام سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب کیا بتا رہے ہیں یہاں پر، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ان لوگوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ ان پہ نازل ہوتا تھا، اور وہ پوری ڈیٹیل ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کو ہم کبھی بھی ہم نہیں برا کہہ سکتے، اس لیے کہ ہماری
ہمارے اپنے اندر ایسی چیزیں بری ہوئی ہیں کہ ہم ان سے بھی بعض اوقات زیادہ غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں. ادروائز جس چیز کو رب کریم نے برا کہا ہے وہ ہے تو برا، وہ ہے تو گناہ، وہ ہے تو غلط، لیکن ہم زیادہ اس کو نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایسی بہت ساری اخلاقی برائیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں. ان کو چونکہ یہ انسانی نفسیات بھی ہے کہ ایک ہی چیز اگر بار بار ملے تو پسند نہیں کی جاتی. جیسے بچے بھی اگر کبھی سبزی دوسرے ٹائم بن جائے تو وہ نہیں کھاتے، اور ہم خود بار بار اگر ایک چیز ہو تو ہمیں اس سے تنگ ہو جاتے ہیں. تو جیسے کہ رمضان میں بھی افطاری میں کتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کھا کے تنگ آ گئے. تو یہ ہے کہ اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا، لیکن ان کا انداز، ان کا طریقہ وہ بالکل ہی غلط تھا، بہت زیادہ ناراض کرنے والا تھا، جیسے کہ آپ نے تفسیر میں بھی سن لیا ہے. تو انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، انہوں نے کہا ہے موسیٰ ہم اب ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے. اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں گندم، ترکاریاں اور پیاز اور ایسی ایسی چیزیں یعنی جو زمین سے اگتی ہیں، پہلے جو چیزیں ملتی تھی وہ ان کو آزادی کے ساتھ اور بغیر محنت کے رب کریم کی طرف سے مل جاتی تھی، جس میں ان کو کوشش نہیں کرنی پڑتی تھی. اور ان کا مقصد بہت بڑا تھا. مقصد ان کا کیا تھا کہ اللہ پاک یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس کھانے پینے، معیشت، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے صرف وہ رب کریم کی عبادت کریں، عبادت کے طریقے سیکھیں اور دین کو سیکھیں اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کو اور اپنے مذہب کو پھیلائیں، اور دنیا سے مسائل اور پریشانیاں اور لوگوں جو فرعون جیسے اور لوگ جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کو وہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں، جنگ کریں اور دنیا پہ اسلام اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں. یعنی کہ اللہ پاک ایک بڑے مقصد کے لیے ان کو تیار کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے اللہ پاک نے ان کو معیشت کی طرف سے بے فکر کر دیا تھا کہ آپ کو کھانا تیار ملے گا، آپ نے اللہ کی رضا والے اعمال کرتے رہنا ہے. لیکن اس قوم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، ہم محنت کر لیں گے، ہم کھیتی باڑی کر لیں گے، لیکن ہم زمین سے اگائیں گے اور جو ہے جس طرح مزے مزے کے کھانے، مختلف کھانے بنا کر ہم اپنے کھایا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بڑے ناراض ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا اتنی اعلیٰ چیز، اعلیٰ ہی ہوتی ہے نا جو چیز بیٹھے بیٹھے، کبھی کبھی میں کہتی ہوں بچے اگر کہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں صحیح ہے، میں کہتی ہوں بیٹھے ہوئے جو چیز مل جائے نا وہ جتنی بھی اچھی نہ بنی ہو، جتنی بھی ہو، جب محنت سے بنایا نا سالن، جائے ماں جو گھر والی ہوتی ہے وہ جب کھانا بہت شوق سے بناتی ہے، محنت سے سب کچھ، لیکن اس کو کھانے میں کوئی خاص مزہ نہیں آتا کیونکہ اس کو اپنی مشقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کتنا ٹائم لگایا ہے. لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کھانا نہ بنانا پڑے اور بالکل چھوٹی سی تھوڑی سی کوئی چیز جو ہے وہ اتنی اچھی بھی نہ ہو، اگر بیٹھے بیٹھے مل جائے تو انسان بڑا جو عورت وہ خوش ہو جاتی ہے کہ مجھے کھانا مل گیا. تو یہ بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابھی تمہیں یہ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے رب کی طرف سے یہ کھانا مل رہا ہے، یہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم خود محنت کر کے. اور پھر یہ کہ ابھی یہاں جس جگہ پہ یہ بھی اسی میدان تیج جو ہے اسی کا واقعہ ہے صحرائے سینا کے اندر. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی یہاں جب تم رہ رہے ہو تو یہ جو جگہ یہاں پر تو نہیں ہو سکتا، اب تمہیں کہیں جانا پڑے گا، اور جب وہاں جاؤ گے تو یہ حکومت، یہ آزادی بھی تم سے چھن جائے گی. وہاں جا کے کسی کے ماتحت رہنا پڑے گا، جو حکومت ہوگی اس کے مطابق رہنا پڑے گا سب کچھ. تو لہٰذا وہ بہتر نہیں ہے تمہارے لیے، بہتر یہ ہے جو تمہیں ابھی مل رہا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جب سمجھانے کے باوجود ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تم شہر میں اتر جاؤ، تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم مانگ رہے ہو. کس شہر میں؟ مصر، کسی مصر کی بات نہیں ہو رہی کہ مصر میں اترو. مصر عربی میں شہر کو کہتے ہیں. کوئی جو شہر آنے والا تھا اس کے قریب، جس کے لیے وہ 40 سال سے وہ وہاں پہ بھٹک رہے تھے لیکن پھر وہاں کسی شہر میں نہیں پہنچ پا رہے تھے. اب اللہ کا حکم آ گیا کہ ٹھیک ہے تم نے شہر میں جانا ہے تو تم اس شہر میں جاؤ، وہاں پہ جو تم مانگو گے تمہیں میسر ہوگا، تمہیں مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، لیکن تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ذلت اور مسکنت، محتاجی اور ذلت ان کے اوپر ڈال دی گئی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بتا بھی دیا تھا. اب رب کریم کی طرف سے ان کے لیے یہ سزا آئی کہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی. ذلت کیسے کہ اس کے بعد آج تک ان یہودیوں کو کہیں بھی عزت نہیں ملی. بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی ہے، دنیا ہماری عزت کرتی، عزت ان کی کوئی بھی نہیں کرتا. ایون کہ کرسچنز بھی، عیسائی بھی ان کی عزت نہیں کرتے. صرف ایک سمجھوتا، ایک وقتی طور پر ان کا ایک تعلق بنا ہوتا ہے، ورنہ ان کو ذلت جو ہے اس وقت بھی ملی اور آج تک ملتی جا رہی ہے. مسکنت کا مطلب ہے محتاجی، یعنی ان کو اتنی محتاجی دے دی گئی. پہلی بات ہے کہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے، کبھی بھی ان کو سیٹ اپ ان کا اچھا نہیں بن سکا، اور دوسرا
یہ تھا کہ محتاجی سے مراد ایک یہ بھی تھی کہ اگر ان کو کچھ پیسے دے بھی اللہ کی طرف سے کچھ پیسے ہوں بھی تو وہ اس کو چھپاتے تھے. یہ بھی ایک بڑی اللہ کی طرف سے گویا کہ مار ہی ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، عملی زندگی سے یہی تعلق ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال اور دولت ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. تو یہ بات بھی تھی کہ جن کے پاس کچھ تھا بھی تو ان حکام کے ڈر کی وجہ سے وہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے. اور دوسرا ذلت اور مسکنت یہ بھی ہے کہ ان کو پھر دوبارہ کبھی حکومت نہیں مل سکی اس کے بعد آج تک. اگر کسی کو یہ لگے کہ ابھی جو ہے نا اس فلسطین پہ ان کا قبضہ ہو گیا، پہلی بات ہے کہ ان کا قبضہ نہیں ہے. فلسطین گویا کہ انہوں نے ایک چھاؤنی کی طرح برطانیہ والے اور امریکہ والے جو وہ استعمال کر رہے ہیں چھاؤنی کے طور پر ان کو وقتی طور پہ وہاں پہ عارضی حکومت دی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے ان کی پوری دنیا کے مقابلے میں اگر عیسائی اور مسلمان اور ہندو وغیرہ پوری دنیا پہ بڑے بڑے علاقوں پہ ان کی حکومتیں ہیں، اگر ان کی تھوڑے سے علاقے کے اوپر حکومت ہو بھی گئی تو اسے بہت بڑی جو ہے نا اقتدار نہیں کہہ سکتے. اس لیے ان کو محتاجی اور ذلت ہمیشہ کے لیے ان کے لیے لکھی ہوئی ہے. کچھ وقت کے لیے جو جب دجال آئے گا تو اس وقت ان کو 40 دن کے لیے تقریباً جو ہے بڑا اپروچ ہوگی، بڑی ان کی ہوگی دھوم دھام، لیکن صرف 40 دن کے لیے، تو اس کو بھی ہم حکومت نہیں کہہ سکتے. تو گویا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے یہ سزا دی ہے کہ اس کے بعد نبی کے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ کیا اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اب ان سے کیا ہوا؟ اللہ پاک ناراض ہو گئے. کیوں ناراض ہوئے؟ ایک یہ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یاد رکھیے اللہ کی آیات کے انکار کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ باقاعدہ انکار کر دیا جائے کہ یہ حکم جو ہے اس کو میں نے نہیں ماننا، وہ تو بالکل ہی کافر ہو جاتا ہے. لیکن ایک عملی کا طور پر بھی ہوتا ہے کہ آیات کا انکار تو نہ کرنا، لیکن صاف واضح آیات کے اندر اللہ کے احکامات موجود ہوں تو ان پہ عمل نہ کرنا، یہ بھی بڑی گمراہی ہے. لہٰذا آیات کا مفہوم پتہ چل جائے تو ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے. پھر وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ بغیر وجہ کے بغیر حق کے نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے. یعنی کہ بہت سارے نبیوں کو، یعنی بنی اسرائیل جو ہے یہودیوں کی اس وقت یہ جو کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن خود انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ، مجھے کنفرم نام نہیں پتا، لیکن انہوں نے کئی نبیوں کو جو ہے قرآن پاک میں 2-3 جگہ آیا کہ انہوں نے نبیوں کا قتل کر دیا. اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نبی جو دنیا میں ہمارا تھوڑا سا کوئی بڑا ہو، تھوڑا سا کوئی اقتدار والا ہو، کوئی تھوڑا قابل شخص فوت ہو جائے، کوئی جنرل کرنل، تو ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ لیکن یہ کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دینا، تو یہ اس برائی میں بھی مبتلا تھے. اور پھر دوسرا ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھتے تھے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، رب کریم کے ہر حکم کو ماننا ہے اور حد سے نہیں بڑھنا. اپنی حدود کے اندر رب کریم نے جو حدود رکھی ہوئی ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.